اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے. کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے. یؤمنون بالغیب، غیب پر. غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے. غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے. تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. مثلاً اس دیوار کے پار کیا ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں. کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے. کیا ہے؟ الغیب. تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر. خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے. اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالی، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 آخرت، جنت، جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے. اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلاً آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں. آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. سمعنا و اطعنا. ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں. دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون مانا تھا دیکھ کے. اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے. اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا. تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان. اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں. مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہیں میں نہیں مانتا، تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا. کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے. اب آپ کہ میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار. کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کے اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق. متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون، اقام یقیم، اقامت. اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا. عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے، چھیل کے اس کو اسموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا. تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت. بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا.
تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی اور قبلہ کی طرف رخ کرنا اور طہارت، نیت. اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں. اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ پڑھا کے آ گیا. آپ نے پھر فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیسے پڑھنی. تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے. تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اس شخص نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں. یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے. ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمینان، سکون سے نماز پڑھنا. ایک کتاب ہے نماز نبی، کیسٹس بھی اس کی موجود ہیں. اگر آپ یقیمون الصلاۃ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے. صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، اور اس میں الصلاۃ میں فرض اور نفل سب آتا ہے. یہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، الصلاۃ کا مطلب دعا نہیں ہے. الصلاۃ کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا، جی صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو، بس ہو گئی نماز. تو یہ نہیں ہے مراد الصلاۃ سے. الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِنْمَا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو. رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں. رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز. جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے، اسے رکھ نہیں لیتے، خرچ کرتے. ينفقون، انفاق سے. ينفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے. انفق ينفق انفاق. نفق کہتے ہیں سوراخ کو، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا.
تو ينفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی. اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات، سب چیزیں اور نفقات. 3 لفظ لکھ لیں گے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات. یہ آپ دیکھیں 3 لفظ، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ. یہ ينفقون میں آتا ہے. زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی. اگر کسی کے پاس 1 سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا. دیٹ از زکوٰۃ. اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند، شوق، خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے. اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے. جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے، پسند سے، اور نفقات لازمہ، لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے. خواہ وہ زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کے، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو. لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں. نمبر 1 اسراف نہ ہو. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا. نمبر 2 بخل نہ ہو. بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا. اور نمبر 3 اقتصاد ہو کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے. نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا؟ اقتصاد. اقتصاد اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی، جو بھی انسان کے پاس وقت ہے، کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے. ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے.